چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ جمادی الثانی کی 13 تاریخ ہے 1441 اور فروری کی 8 ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آخر یہ عہد کیسے پورا ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہاری قرابت کا خیال کریں گے نہ عہد و پیمان کا۔ وہ اپنی باتوں سے تو تمہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے دل وہ باتیں ماننے کو تیار نہیں، اور ان میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اور اس کی راہ سے روکنے لگے۔ یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے تعلق سے نہ تو کسی قرابت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ ہیں جو ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ حضرات، گزشتہ آیت بھی اس لفظ سے شروع ہوئی تھی، کیفہ کے لفظ سے۔ بات مشرکین کی ہو رہی ہے اور بات عہد و پیمان کی ہے، اور اس عہد کی ہے جس کے ختم ہو جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب اس عہد پر ہم بھی باقی نہیں ہیں جس عہد کو تم توڑ چکے ہو۔ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا آپس میں، تم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں کیا، اس کی جتنی شقیں تھیں اس کی تم نے مخالفت کی، عہد توڑ رہے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو عہد توڑو اور ہم عہد پر قائم رہیں اور باقی رہیں۔ یہ پورا سلسلہ شروع سے چل رہا ہے، اور اسی لیے اس کو سورہ برات کہا گیا۔ برات کا مطلب یہ کہ اب ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے، ہم خود کو تم سے
الگ کرتے ہیں، ہر معاملات ہمارے تمہارے الگ ہیں. یہی براءت ہے اور اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے. اب یہاں لفظ کیفہ جیسے گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 7 میں گزشتہ ہفتے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ کیفہ سوال کی صورت میں یہ بات پیش کی گئی. کیفہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے یہ کام، یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی ایک سوال بھی، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو وہاں یہ کہا گیا تھا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اللہ اور رسول کے پاس ان مشرکین کا کوئی عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے علاوہ ان مشرکین کے. پھر بھی ہر جگہ اس سے پہلے کی بھی آیات میں اور اس آیت میں بھی ایکسیپشن ظاہر کیا گیا، بتایا گیا کہ بھئی استثناء ہے، ہم تمام مشرکوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں. اسی سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے یہاں کہ عہد مسلمانوں نے نہیں توڑا، اسلام اپنی طرف سے عہد توڑنے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد توڑ دیا کہ تم نے معاہدہ توڑا تو ہم بھی اس پر قائم نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی لازم نہیں کہ قائم رہیں، کیوں رہیں. ہاں جنہوں نے عہد نہیں توڑا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ قائم رہیں اپنے عہد پر تم بھی قائم رہو. ان کے لیے بھی یہی کہا کہ تم قائم رہو، مگر کب تک؟ جب تک وہ قائم رہیں. ایسا نہیں کہ وہ تو عہد توڑ دیں تم عہد پر قائم رہو، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. تو اسلام نہ تو دوسروں کے لیے نا انصافی پسند کرتا ہے، نہ اپنے لیے نا انصافی پسند کرتا ہے. اگر آپ اپنے لیے نا انصافی پسند کر لیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ظالم کو ہمت دے رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جو چاہو ظلم کرو، جو چاہو تم برائی کرو. تو ہم نہ تو خود کسی پہ ظلم کریں گے اور نہ ہم کسی کا ظلم اپنے لیے برداشت کریں گے. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ قائم رہیں تم بھی قائم رہو. یہ بات کہنے کے بعد بات کہاں تمام ہوئی تھی گزشتہ ہفتے؟ ان اللہ یحب المتقین. اب چونکہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی تھی کہ اے مسلمانوں تم عہد پر قائم رہو، اس عہد پر قائم رہنے کو قرآن نے تقوی قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تم عہد پر قائم رہو گے تو خدا متقین کو پسند کرتا ہے. گویا کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ وہ عہد پر قائم رہیں، انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تقوی کی علامت ہے اور اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو اپنے معاہدے کو، اپنے عہد کو، تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تم مت توڑو، اس کے اوپر قائم رہو اس ایگریمنٹ پر. اور یہی اصل میں تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے اور خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ بات ہو گئی. پھر دوبارہ کہا کیفہ، اب پھر یہ لفظ پھر دہرایا گیا، کیفہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ان لوگوں نے عہد توڑا تو کیوں نہ ہم بھی قائم رہیں عہد پر. ارے بھئی کیسے قائم رہیں ہم عہد پر؟ کیفہ، کیسے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، انہیں جب بھی موقع ملے گا. یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا نا مشرکین نے، مشرکین کبھی بھی مسلمانوں سے معاہدہ نہیں کرتے، کبھی کوئی ایگریمنٹ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. ان کی تو ساری قد و کاوشیں تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دو. معاہدہ کب کیا؟ جب خود کو کمزور پایا، جب مسلمان مضبوط ہو گئے تو معاہدہ کیا. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے، مسلمان جب مضبوط ہوتا ہے تو معاہدہ کرتا ہے کمزوروں سے، اور یہ کافر جو ہیں اس وقت تک معاہدہ نہیں کرتے جب تک خود کو کمزور نہ پالے. جب وہ کمزور ہو گئے، صلح حدیبیہ جو ہوئی کب ہوئی؟ جب بہت ہی کمزور ہو چکے تھے. اگر اس وقت مسلمان چاہتے اور اس وقت جنگ ہوتی تو کافروں کو ختم کر سکتے تھے، تہس نہس کر دیتے، ان کو بالکل نابود کر دیتے. اتنی طاقت تھی مسلمانوں کی اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر. جنگ ہوتی تو یقیناً کافروں کو شکست ہوتی، لیکن وہ مجبور ہوئے صلح کرنے پر، پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے اور اپنی شرطیں پیش کرتے رہے اور پیغمبر ان کی ہر شرط قبول کرتے رہے. یہ اسلام ہے، صلح پسند.
اسلام اور صلح ایک ہی چیز ہے. تو امن اور سکون اور صلح اور آشتی کو معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے اسلام نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو کہنے دو جو کہہ رہے ہیں, ہم آج طاقت میں ہیں, طاقت میں ہو کر ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں اور ان کی شرطوں کو قبول کر رہے ہیں. یہ مسئلہ دیکھیں نا, یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہے. ہم گھر سے اس کو اسٹارٹ کریں. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ دائرے ہیں ہمارے. یہ جو شادی ہے نا, یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ نے گھر میں کیا ہے. ایک شخص سے دو اشخاص کے درمیان معاہدے کا نام شادی ہے. اس پر قائم رہیں, جو عہد کیا اس پر قائم رہیے. اور کہیں پر جھک جانا یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, اسی میں عزت ہے. اگر صلح قائم رکھنے کے لیے, امن و امان گھر میں قائم رکھنے کے لیے دونوں میں سے ایک شخص جھک جائے, کوئی جھکنا نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے ہر شرط کافروں کی مان لی صرف اس لیے کہ تاکہ صلح قائم رہے. اور خدا نے کیا کہا, اسی صلح کو فتح مبین کا نام دیا, جبکہ نہ بدر کو فتح مبین یہ لفظ کہیں استعمال نہیں کیا, نہ فتح میں, نہ بدر میں, نہ خیبر میں, نہ خندق میں, کسی جگہ فتح مبین نہیں کہا. جنگ کے بعد جو فتح حاصل ہوئی اس کو فتح مبین نہیں کہا. صلح کے بعد جو کچھ ہوا اس کو فتح مبین قرار دیا. کیوں؟ اسلام خون بہانے کو پسند نہیں کرتا, چاہے برحق ہی بہایا کیوں نہ گیا ہو. وہ پسندیدہ نہیں ہے, وہ تو مجبوری ہے. اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ جنگ نہ ہو, صلح ہو جائے بغیر قطرہ خون بہے, وہ صلح مبین. یہ بڑے پیمانے پر ہے. چھوٹے پیمانے پر آپ اپنے گھر میں لے لیں, کمیونٹی میں لیں, آپ گھروں کے جو اختلافات ہیں, دوستوں کے اختلافات ہیں, معاشرے کے اختلافات ہیں, سینٹرز کے اختلافات ہیں, ان اختلافات کو جلدی ختم کرو, ان کو باقی مت رکھو. اور اس میں اگر کسی ایک فریق کو جھکنا پڑے تو یہ جھکنا نہیں ہے, اس کی فتح ہے جو جھک رہا ہے, جو ظاہراً جھک رہا ہے نا وہ اصل میں فاتح ہے. یہ ہے اسلام. اب یہاں پر سنیے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو آج ہمارا رویہ ان کے ساتھ براعت کا جو رویہ ہے, اور ہم نے جو اعلان کیا کہ آج بس ختم, ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہو گیا ہے, یہ کیوں ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اسلام اتنا صلح پسند مذہب ہے, امن پسند مذہب ہے, تو چلو ان کو موقع دیتا, اگر انہوں نے عہد توڑ لیا تو آپ قائم رہے یہ عہد پر. ابھی تم کو پتہ بھی ہے کیف, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان سے جو معاہدہ کیا نا وہی بہت بڑی بات تھی, وہی بہت بڑی بات. یہ تو کمزور تھے جو ہم سے معاہدہ کر لیا. اگر کہیں یہ مضبوط ہو جائیں, اگر کہیں ان کے پاس پاور آ جائے تو کیا یہ عہد پہ قائم رہیں گے؟ ہم تو طاقت کے باوجود نہ صرف عہد پہ قائم رہے, ہم نے عہد پر معاہدے پر ہم نے دستخط کیے, یعنی ہم نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا طاقت کے بعد, اور ہم قائم رہے اور مزید طاقت کے بعد. 10 ہجری میں یہ جو ہے 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے, 9 ہجری میں, 6 ہجری میں ہوا ہے جو ہے صلح حدیبیہ, 8 ہجری میں پورے علاقے میں اسلام پھیل چکا ہے, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, فتح مکہ ہو چکا ہے. کتنی طاقت ہے اسلام کا, اس کے باوجود بھی عہد پر قائم رہے. ہو سکتا تھا کہ اب ہمارے پاس طاقت آ گئی, ہم کو کیا ضرورت تم سے معاہدہ کریں, تم ہو کون کہ ہم تم سے معاہدے کو قائم رکھیں, چلو ہم جو ہے معاہدے کو توڑتے ہیں. یعنی فتح کے مکہ کے موقع پر ہی سارے معاہدے ختم ہو جاتے؟ نہیں, معاہدوں کو قائم رکھا گیا, مزید معاہدے کیے گئے, مزید. اس دوران بھی کچھ قبیلوں سے معاہدے کیے کہ بھئی جنگ نہیں کریں گے ہم, طاقت کے باوجود. ان سے کہتے سنو, یا اسلام قبول کرو یا جنگ. ان کو قبول کرنی پڑتی. یہی لہجہ جو آج استعمال ہو رہا ہے وہ اس وقت استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, لا اکراہ فی الدین. اب یہاں پر صرف اس لیے یہ لہجہ اختیار کیا ہے قرآن نے کہ چونکہ ان کی حالت ہی ہے, ان کی عادت ہی یہ ہے, ان کی کیفیت ہی ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کو اچھا چلو ہم قائم رہیں. اچھا سنو, ہم اگر قائم رہیں تم کو پتہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر کہیں یہ غالب آ جائیں تم پر, ہونے والا نہیں ہے ایسا, اب نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ غالب آ جائیں کہیں پر کسی موقع پر تو کیا ہوگا؟ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ. ان کا حال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کسی معاہدے پہ قائم رہیں گے. بھئی ہم تو طاقت کے باوجود بھی قائم ہیں, یہ تو ہم ہیں, لیکن یہ رہیں گے, یہ نہ کسی معاہدے پہ قائم رہیں گے, نہ تمہاری رشتہ داری کا خیال رکھیں گے کہ تم سے کوئی قرابت ہے ان کو.
کسی بات کا خیال نہیں کریں گے، یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی زیادتی سے، اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ رہا یہ کہ نہیں بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں ہم لوگ سے، تو صحیح کہا یرضوکم بافواہہم، یہ صرف اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کا دل انکار کرتا ہے ان باتوں کا جو یہ اپنی زبان سے جس کا اظہار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ سب کے سب فاسق ہیں۔ یہ تو ہوا اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم آگے نہیں گئے ہیں، لیکن دیکھیں ذرا سا ان الفاظ پر غور کر لیا جائے جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے تو لفظ کیفا ہے، کیفا میں ایک تاکید ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کو اگر یقین ہے کسی بات کے نہ ہونے کا کہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص کہ اس کو ایسا آپ کر لیں تو آپ فوراً آپ کو جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کا مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ صاحب سے نہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں پھر بھی امکان ہے کہ کہیں گنجائش ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، چلیں نہیں، جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب وہاں بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو کیفا کا لفظ یہاں استعمال کیا، اور 2 بار استعمال کیا دونوں آیتوں میں، تاکید، اس حقیقت کا اظہار کہ کافر کسی صورت میں بھی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، يَظْهَرُوا ظہور سے ہے، ظاہر ہونا، جب یہ تم پر ظاہر ہو جائیں۔ کیا مطلب تم پر ظاہر ہو جائیں؟ قرآن نے یہ لفظ اور بھی متعدد آیات میں استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہونا یعنی غلبہ پانا، فتح و نصرت حاصل کرنا، فوقیت، اونچائی پر پہنچنا، بلندی پر آ جانا، غالب آنا، ان معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے اور حواری تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں جو لوگ مومن ہو گئے ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی، اس مدد کرنے سے وہ ظاہر ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ظاہر ہو گئے کیا مطلب؟ یعنی غالب آ گئے۔ چونکہ جو غالب آتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خود کو ظاہر بھی کرتا ہے کہ میں غالب آ گیا۔ شاید اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال یہاں ظاہر بے معنی غالب استعمال ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ پرزور جو مفہوم ہے ظہور کا، ظاہر ہونے کا، وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے 3 آیتوں میں اس کو استعمال کیا ہے، سورہ توبہ کی 33، سورہ صف کی 9 اور سورہ فتح کی 28 آیتوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، ایک لفظ بھی وہی استعمال کیے گئے، علاوہ اختتام تھوڑا سا مختلف ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہوا ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو ہر دین پر ظاہر کر دے۔ ظاہر کر دے کیا مطلب؟ غالب کر دے۔ تو یہاں ظاہر ہونے کا مطلب غالب ہونا ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جب تم پر وہ ظاہر ہو جائیں کیا مطلب؟ یعنی جب تم پر وہ غالب آ جائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے لا يرقبوا فیکم، یرقبوا، رقبہ یرقبو یعنی کیا مطلب؟ خیال رکھنا، دھیان رکھنا، توجہ رکھنا۔ لفظ رقیب اسی سے ہے، یعنی خدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مسلسل نگرانی کرنے کو رقیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ توجہ اور انتظار کے لیے بھی، وارتقبوا انی معکم رقیب، دیکھتے رہو، دیکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں، توجہ سے انتظار کرو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ لا یرقبوا، تمہارا کو پھر تمہارا خیال ہی نہیں رکھیں گے، یہ
اور نہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ انہوں نے کوئی تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کو کیا پرواہ معاہدے کی، یہ تو کافر ہے۔ الن، ال کے لیے بھی مفسرین نے اور اہل لغت نے کئی معنی بیان کیے ہیں، اور سب پر اس وقت بحث کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ عہد کے معنی میں ہے، قرابت کے معنی میں ہے، حلف کے معنی میں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ سے، لیکن بہرکیف اس کے اوپر مختلف بحثیں ہیں، کسی نے انکار کیا، کسی نے قبول کیا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ بات یہ ہے کہ اوور آل ال اور ذمہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، نہ تو یہ ال کا خیال رکھیں گے نہ ذمے کا خیال۔ ذمہ تو ہم لوگ عربی یعنی اردو داں جو حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ ذمہ کیا مطلب ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میرے ذمے ہے۔ ذمہ کیا مطلب، یعنی جس کی کوئی شخص کوئی گویا عہد کر لے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کی ذمہ داری ہو گئی، رسپانسبلٹی ہو گئی۔ تو یہاں اسی مسئولیت کے معنی میں یہاں پر عہد ہے مراد، اور علم میں بھی مراد جو ہے نا وہ قرابت، چونکہ زیادہ تر اہل لغت نے اس کو قرابت کے معنی میں لیا ہے۔ تو نہ تمہاری رشتہ داری کا، اس لیے کہ آپس میں سب رشتہ داریاں تھیں عربوں میں، اس کا خیال نہیں رکھیں گے تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کچھ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں ان کو، یہ اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے دشمنی ہے، یہ اپنی دشمنی نکالیں گے، نہ ان کو اس عہد کی پرواہ ہے جو انہوں نے ہم سے کیا ہوا ہے، اور نہ ان کو اس قرابت کی پرواہ ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ کہنا یہ ہے اس میں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ بھئی چلو ان کو تھوڑا سا اور موقع دے، کیا موقع ان کو دیں، ہم نے سب کچھ دے دیا ان کو موقع۔ اب یہ کافر، یہ مشرک اپنے عہد پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر غالب آ جائیں اور قوت حاصل کر لیں تو فوراً عہد شکنی کا ارتکاب کریں گے۔ گویا جب تک کمزور ہیں بظاہر بڑی نرم تم سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کی زبانوں پر مت جاؤ۔ اب دیکھیں یہ بات کہنے کے بعد کیا کہا، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو فاسق ہیں، اکثریت ان کی ہے جو فاسق ہیں۔ تو تین چیزیں ہوئیں، ایک تو ان کا شرک، کیف یکون للمشرکین، ٹھیک ہے، ان کا شرک ہے۔ دوسرے ان کی زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ تیسرے یہ فاسق ہیں، یعنی کفر و شرک و نفاق و فسق، جتنی برائیاں ہیں ان میں پائی جا رہی ہیں، جن سے ہم آج اپنے عہد کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ اس بات کے اہل ہوں کہ ہم اپنے عہد کو ان سے قائم رکھیں اور کہیں چلو انہوں نے توڑ دیا تو ہم بھی قائم رکھیں۔ یہ مشرک بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ حالانکہ منافق کی اصطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بظاہر اسلام کا اظہار کریں، لیکن یہاں یہ نفاق کفر ہے، کفر کے ساتھ ان کا نفاق ہے، یعنی ظاہری کفر بھی ہے اور عملی نفاق بھی ہے، اور بنیادی طور پر یہ فاسق ہیں۔ اب یہاں سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، وقت پر بھی نظر ہم کو رکھنی ہے، لیکن اس آیت میں خاص طور پر یہ اہم کچھ الفاظ استعمال ہوئے اور کچھ سوالات ایسے اہم ہیں کہ ان پر تھوڑی سی گفتگو مزید چند منٹ ضروری ہے۔ وہ ہے وہ اکثرہم فاسقون، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھیں نا تو آیت کا ترجمہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں اتنے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال آتا ہے بڑا واضح سامنے کا، وہ اکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ فاسق کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم صرف فاسق کے لفظ پر گفتگو کریں تو ہمارے جو 40 منٹ ہیں اسی میں گزر جائیں گے اور بات پوری نہیں ہوگی، اس لیے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ، اتنا کہ اگر آپ خود ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے، اتنا عرض کریں۔ دیکھیں فسق جو ہے نا نکل جانے کو کہتے ہیں، خروج، اصل میں اس کا مفہوم ہے۔
کوئی اور مثال دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن ہی کی مثال دے دوں۔ جب شیطان کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ہم نے حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کریں، تو کیا ہوا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے۔ اس کو کئی طریقے سے قرآن نے پیش کیا، بڑے مزے سے، ہر جگہ بڑا اس کا ایک الگ لطف ہے۔ اس جگہ کیا کہا کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کان من الجن، وہ جن تھا، ففسق عن امر ربہ، تو امر الہی سے نکل گیا۔ تو ایک جگہ کہا ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ اس جگہ کیا کہا؟ فاسق ہو گیا۔ لیکن فاسق کو فعل کے طور پہ استعمال، یعنی ورب کے طور پہ یوز کیا کہ فسقہ، اس نے فسق کیا۔ کس چیز کا فسق کیا؟ ان امر رب، اپنے رب، اپنے خدا کے رب حکم الہی سے۔ کیا مطلب؟ یعنی نکل گیا دائرہ حکم پروردگار سے۔ تو جو شخص بھی حکم الہی کے دائرے سے نکل جائے وہ فاسق ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ لوگ جو نکل جائیں حکم خدا سے، یعنی فاسق ہو جائیں، ان کے لیے نار ہے۔ اس کے بعد لفظ فاسق بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو فاسق سے ہوشیار رہنا۔ تو فاسق کافر کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور فاسق مسلمان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، یعنی مسلمان بھی فاسق ہوتا ہے، مسلم ہے مگر فاسق ہے۔ فاسق کیا مطلب؟ یعنی زبان سے کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن عملاً وہ حکم الہی کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا ہے، یہ شخص فاسق ہے۔ اور فاسق کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے؟ تو وہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لو، ایسی مت قبول کر لو۔ یہ جو احادیث میں جرح و تعدیل ہوتی ہے نا، یعنی حدیث جب آئی ہم تک، یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اس کا راوی کون ہے اور اس نے کس سے لیا اور اس سے کس نے لیے۔ اور ویسے غیبت تو حرام ہے اور مرنے والے کی تو بالکل نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر آپ خوب بیان کر رہے ہیں نہیں یہ جو راوی ہے یہ ایسا تھا اور ویسا تھا۔ بھائی ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں اس کو، ہمارا مقصد اس کی برائی یا اچھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس لیے ہم اس پہ عمل کریں۔ ہمارا دین منحصر ہے اس پر، ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمیں بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا بیان کرنے والا۔ تو اگر یہ گنہگار تھا اور فاسق کے ذمہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے اس کے قول کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس آیت کے وہ ہے، پھر ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے، لیکن آپ لوگ اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ فاسق ولید ابن عتبہ کے لیے، ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے لیے استعمال، یہ وہ تھے سب دشمنان اہل بیت جو مسلمان ہونے کے بعد بھی اہل بیت کے ہمیشہ دشمن رہے۔ اور سبحان اللہ یہی وہ شخص ہے جس کو 2 بار قرآن نے فاسق کہا، ایک یہاں فاسق کہا اسی شخص کو، اور ایک اس موقع پہ کہا کہ جب حضرت علی سے بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو آپ سے بہتر ہوں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تم بہتر تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بہرکیف یہ وہ آیات ہیں جس سے پتہ چلا کہ فاسق اسے کہتے ہیں چاہے کافر ہو یا مسلمان جو حکم خدا کی نافرمانی کرے۔ بات واضح ہو گئی؟ میں سب باتیں چھوڑ رہا ہوں، ابھی مزید فسق کے ذیل میں اور بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن اصل سوال یہاں ہے، جب یہ طے ہے کہ جو حکم خدا کی نافرمانی کرے وہ فاسق ہے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے اکثر فاسق ہیں. کن میں سے؟ کن کی بات ہو رہی؟ مشرکین کی. یہ تو مشرکین تو سب کے سب فاسق ہیں. ان میں کون سا مشرک جو خدا کی بات مان رہا ہے؟ یہ تو سب خدا کے امر سے، حکم الہی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ان میں سے کوئی ہے جو خدا کی بات مان رہا ہے؟ اگر خدا کی بات مان رہا ہے تو مشرک کہاں رہی؟ تو یہ اکثرہم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال. کلہم فاسقون ہونا چاہیے نا. یہ اکثرہم کیا مطلب؟ ان میں اکثریت، اس کا مطلب اقلیت ایسی جو فاسق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کافر تو ہر کافر، ہر مشرک فاسق ہے. بھئی اصل فسق تو عقیدے کا ہے. عقیدے توحید سے جو نکل جائے، حکم خدا سے تو نکل گیا. اب یہاں اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب. لیکن اس کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو ہمارے درس سے اور ہمارا جو کم وقت ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے جتنا، وہی عرض کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع سے آپ آیت نمبر 1 سے لے کر یہاں تک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی مضمون کی آیتیں چل رہی ہیں اور ایک ہی بات چل رہی ہے، اور وہ ہے عہد کا مسئلہ، معاہدے کا مسئلہ. سارا مسئلہ معاہدے کا ہے. تو یہاں بھی اشارہ اس معاہدے کی طرف ہو رہا ہے. معاہدہ کیا ہے؟ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے. اس پہ کچھ لوگ قائم ہیں، کچھ لوگ قائم نہیں ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں میں بھی 2 طرح کے کافر ہیں جن کا ذکر اوپر آیات میں مسلسل کیا جا چکا ہے. کئی بار آیتوں میں آیا ہے اور ابھی آیت نمبر 7 ہی میں آیا ہے. ہم 8 پڑھ رہے ہیں آیت، اور 7 میں پہلی آیت میں آیا کہ ان میں جن جو قائم رہے تم بھی قائم رہے. اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں جو قائم رہیں گے اپنے عہد پر، کچھ لوگ ہیں جو قائم نہیں رہیں گے. اکثرہم فاسقون کی بات یہ ہے کہ یہ جو قائم رہیں تم بھی قائم رہو کا مطلب، اس کا مطلب کچھ لوگ قائم رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ کتنے لوگ؟ کہا ان کی بہت قلیل تعداد ہے. ان میں اکثر جب بھی ان کو موقع ملے گا عہد سے نکل جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو قائم رہیں گے. کافروں کے درمیان بھی، بلکہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، لا دین بھی اگر ہے، تو ان کے یہاں معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنا یہ انسانی اقدار کا حصہ ہے. یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی ایگریمنٹ کریں تو یو ہیو ٹو فالو اٹ. تو آپ اس ایگریمنٹ کو فالو کرتے رہیں اور اس کو بریک نہ کریں. یہ انسانی اقدار کا حصہ ہے. تو کافر بھی جب کافر ایک کافر سے عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. اکثرہم فاسقون، مگر ان میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اس عہد کی بھی پرواہ نہیں کرتے جس کی پرواہ ہر وہ شخص کرتا ہے جو انسان ہے، اگر اس میں انسانیت پائی جاتی ہے. یہ وہ بھی نہیں. تو یہاں فسق سے مراد کیا ہے کہ وہ ان انسانی اجتماعی قوانین کی بھی پابندی نہیں کرتے. تو ان کا ہم ان پر کیا بھروسہ کریں؟ ان پر ہم بھروسہ، یہ خدا کو تو کیا مانیں گے، یہ خود ان قوانین کو نہیں مانتے جن کو معاشرے کا ہر فرد مان رہا ہے. اکثرہم فاسقون، یعنی اکثر ان میں عہد شکن ہیں. یہاں فسق سے مراد عہد شکنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور لطیف پہلو دیکھ لیں. پہلی آیت تمام ہوتی ہے متقین کے لفظ پر، دوسری آیت تمام ہوتی ہے فاسقون کے لفظ پر. ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کے معاملے میں جب معاہدہ ہو تو کتنی اہمیت اسلام معاہدے کو، عہد کو، وعدے کو، عقد کو، ایگریمنٹ کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ جو اس عہد کی پابندی کر لے اگر وہ مسلمان ہے تو اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے، جس کو تقوی کہتے ہیں. قرآن اس کو متقین کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے، اسے تقوی قرار دیتا ہے کہ تم نے عہد کی پابندی کی، چاہے کافر ہی سے کیوں نہ کی. کافر اگرچہ خود فاسق ہے بنیادی طور پر، لیکن اگر وہ بھی پابندی نہ کرے تو وہ فاسق ہے.
جب کافر عہد کی پابندی نہ کرے تو فاسق ہے، تو مسلمان اگر مسلمان سے عہد کی پابندی نہ کرے تو وہ کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ وہ بھی فاسق قرار پائے گا۔ تو فسق اور تقوی کیا ہے؟ یہاں پر معاہدے کی پابندی کرو تقوی ہے، پابندی نہ کرو فسق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 8 میں مزید ان لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی، ان کی حالت۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت میں بیچ دیا ہے۔ یہ ایک وہ مفہوم ہے جو قرآن نے مسلسل استعمال کیا ہے، اور یہاں پر بھی ایک بحث یہ آئی ہے کہ یہ تو عام طور پہ اس کا تعلق ان کافروں سے تو نہیں ہے، مشرکین سے۔ عموماً یہ آیتیں بنی اسرائیل کے ان علماء کے لیے استعمال کی گئی ہیں جو چند سکے لے کر دنیاوی معمولی منفعت کے لیے غلط سلط جو ہے وہ تعویل آیات الہی کی کرتے تھے۔ تو یہ تو آیات کو مانتے ہی نہیں، تو یہ بیچنے کا کیا یہاں سے تعلق ہے؟ اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہی اہل کتاب کے وہ ظالم اور فاسق علماء ہیں کہ جنہوں نے اس معاہدے کو توڑنے کے لیے ان کو ترغیب دی تھی، مشرکین کو، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ کافر بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک موقع ملا قرآن سننے کا، جیسے ذکر ہوا کہ بھئی قرآن سننے کا ان کو موقع دیا جائے، ان کو موقع ملا، قرآن بھی سنا، انہوں نے ہر چیز، ہر حجت ان پر تمام ہو گئی، معجزات بھی دیکھ لیے، پتہ بھی چل گیا کہ پیغمبر حق ہیں، مگر معمولی فائدے کے لیے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اچھا موقع ان کو ملا تھا، ایک بہترین معاملہ تھا کہ یہ اپنے ان حرکتوں سے باز آتے، اسلام میں شامل ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معمولی منفعت کے لیے، دنیا کے لیے۔ یہ سب کر سکتے ہیں، جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہی معمولی منفعت، معمولی لطف لینے کے لیے ایک بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے صرف یہ نہیں کہ خود الگ ہو گئے، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جو معمولی منفعت کو جنہوں نے قبول کر لیا، بہت بڑی چیز کو چھوڑ کر، نہ صرف یہ ہے بلکہ وہ صدوا عن، بلکہ یہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود تو ہے ہی نہیں راستے پہ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدترین عمل انجام دیتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں نا بدترین ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم، چونکہ انہم پہلے انہم ساء ما کانوا یعملون، اس کی جو ترتیب ہے جملے کی یہ بتا رہی ہے اصل میں جتنے بھی برے کام ہیں نا یہی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ تمام ان کے اعمال جن کے برے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ عجیب ہے، سورہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بات، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ اپنی ذمہ داری کا اور کسی عہد و پیمان کا۔ یہ کیوں دہرایا گیا؟ جب ایک بات کہہ دی، ابھی ایک آیت پہلے یعنی 8 میں یہ بات کہی گئی، پھر 9 میں پھر دوہرا دیا گیا، 10 میں پھر دوہرا دیا گیا، تو یہ 2 آیتوں کے بعد پھر فوراً اس کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو وہاں پر عمومیت ہے، لا یرقبو فیکم، تمہارے بارے میں یہ کسی رشتہ داری اور عہد کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے بارے میں، یہ ان کا مزاج ہے، کبھی بھی کسی بھی مومن کے بارے میں یہ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی ان کا مزاج میں شامل ہے، لہٰذا اب وہاں عمومیت دے دی گئی، فی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں، وہاں فیکم تم سے، اور یہاں پر کسی بھی مومن سے۔ وہاں پر تھا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں پر کیا کہا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو تجاوز کرنے والے، جو ظلم کرنے والے، اصل میں ظالم ہیں، یہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی جو ہے پرواہ نہیں کرتا، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اولئک هم
معتدون، یہی لوگ اصل میں معتدون، زیادتی ان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ معاہدہ انہوں نے توڑا، ہم نے تھوڑی توڑا، ان کی جانب سے، ہر چیز ان کی طرف سے، ہر زیادتی وہاں سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی برائی کر دی گئی، مشرک بھی کہہ دیا، کافر بھی کہہ دیا، فاسق بھی کہہ دیا، ساء ما کانوا، بدترین لوگ بھی بتا دیا، اور معتدی یعنی ظالم بھی بتا دیا۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کر دیا، اور شروع میں کہہ دیا کہ ان کو قتل کر دو، جہاں مل جائے مار ڈالو، سب کچھ کیا نا۔ یہ سب کہنے کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَابُوا، دیکھیں یہ ہے اسلام، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ ابھی بھی اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لیں، مگر شرط یہ کہ صحیح توبہ کریں۔ کیسے پتہ لگے صحیح توبہ ہے؟ عملاً ظاہر کریں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دینے لگیں۔ اب جو بات کہی ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے تھا کہ اگر ابھی بھی توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم۔ یہاں تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی گئی، کہا اگر یہ کر لیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ابھی تک جس کی ہم برائی کر رہے تھے، جس کو اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے، سخت لب و لہجہ تھا جس کے لیے، اب وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے صرف 2 کلمے زبان پر ادا کرنے سے۔ جیسے یہ مسلمان ہو جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ مسلمان پھر تمہارے لیے، تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم ان آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہر ایک نہیں سمجھتا۔ یہ بیان ہی ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ جاہل کبھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، صرف وہ لوگ ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور لطف لے سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں انہی افراد میں شامل فرمائے کہ جو علم و معرفت رکھتے ہیں اور قرآن کے معارف اور مطالب سے مستفیض ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔